قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ کبھی نقشوں میں مقبوضہ وادی کو اپنے ملک کا حصہ دکھانا، کبھی اپنے بکاؤ میڈیا پر پاکستانی علاقوں کے موسم کا حال بتانا، کبھی نیپال اور کبھی چین کو فتح کرنا، بس مودی کو آج کل ایسے ہی سہانے خواب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھارتی علاقوں میں چینی فوج نے اپنے جھنڈے گاڑ لیے ہیں۔ کبھی پتہ چلتا ہے ابھی نندن کو پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر کے لوگوں سے بڑے جوتے پڑے ہیں۔ کبھی مودی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہمسایہ دوست ملک نیپال، جس کی پیٹھ میں مودی نے خود چھڑا گھونپا ہے، اس نے بھی بھارت کو دن میں تارے دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ کرے تو کیا کرے مودی چائے والا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایسی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خطے کی صورتحال مکمل طور پر بدلنے جا رہی ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں کون کس کی گردن دبوچے گا، کون کس کے پیروں تلے زمین کھینچے گا، کون کس کا ساتھ دے گا، آج کی ویڈیو میں حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ نیپال کے وزیر اعظم نے کون سا ایسا خطرناک بیان دے دیا ہے جس کے بعد بھارتی بکاؤ میڈیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مودی نے پورے بھارت کو دنیا میں بدنام کروا کے رکھ دیا ہے۔ آج تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھارتی فوج اس حد تک ڈرپوک ہے، جس کی تازہ مثال بھارتی فوج نے چینی فوجیوں سے منہ سجوا کر قائم کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج کی جوتے کھانے کی اگلی باری اب نیپالی فوجیوں سے ہے، جو اس وقت بالکل تیار بیٹھی ہے۔ انڈیا کے ساتھ جاری حالیہ تنازع پر نیپال کے نائب وزیر اعظم ایشور پوکھریل، جو نیپال کے موجودہ وزیر دفاع بھی ہیں، نے کہا کہ اگر مودی سرکار نے اپنی فوج کو نیپال کے سرحدی علاقوں سے پیچھے نہ ہٹایا تو نیپال کی آرمی انڈین آرمی کو کب کہاں سے مارے گی یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ نیپالی وزیر دفاع نے کہا کہ ہماری قابلیت، دیانتداری اور ہماری آرمی کی صلاحیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہاں بڑی اہم ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، موجودہ بھارتی فوج میں اس وقت حاضر سروس 25 سے 30 ہزار کے قریب فوجی نیپالی ہیں۔ گورکھا رجمنٹ میں تقریباً 25 سے 30 ہزار نیپالی فوجی ہندوستانی فوج میں سرگرم ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے برطانیہ ہندوستان نیپال سہ فریقی معاہدے کی شرائط کے مطابق گورکھا کی 6 رجمنٹ، جو پہلے برطانوی ہندوستانی فوج کا حصہ تھیں، ہندوستانی فوج کا حصہ بن گئیں اور تب سے اس نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ فوجی بنیادی طور پر نیپال کی نسلی گورکھا برادری سے ہیں۔ یہ وہی گورکھا برادری ہے جس نے اپنی جانیں قربان کر کے برٹش لوگوں سے اپنی سرزمین کی حفاظت کی تھی۔ آج بھارت اسی گورکھا برادری کی زمین ہتھیانے کی باتیں کر رہا ہے۔ بھارت نے حال ہی میں نیپالی علاقوں لیپو لیک، کالا پانی اور اتھر کنڈ کے علاقوں کو اپنے علاقے بتاتے ہوئے اسے اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔ اس اقدام کے ساتھ ہی سیاسی اور سفارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ انڈیا نے نیپال کے ان علاقوں پر قبضہ صرف اور صرف چائنا کے ڈر سے کیا ہے۔ انڈیا اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے نیپال کے ان سرحدی علاقوں پر اپنے فوجی خیمے اور دفاعی آلات نصب کر رہا ہے تاکہ چین کے ساتھ لڑائی میں اس نیپالی سرحد کا بھارت کو براہ راست فائدہ حاصل ہو سکے۔ تاہم اس تمام تر صورتحال میں نیپال نے جارحانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ چند سال سے کھٹمنڈو حکومت اور چین میں قربت بڑھ گئی ہے۔ تب سے ہند نیپال تعلقات میں تلخی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ نیپالی وزیر دفاع کی بھارت کو کھلے عام دھمکی کے بعد بھارت کے سرحدی علاقوں پر حالات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں، کیونکہ بھارت کی نیپال کے ساتھ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اسے چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے، کیونکہ بھارتی فوج میں موجود
25 سے 30 ہزار نیپالی فوج اپنے آباؤ اجداد کی زمین کے لیے کسی بھی وقت بغاوت کر سکتے ہیں، اور پھر کیسے یہ نیپالی بھارتی فوج کے اندر حلہ بولیں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف بھارت نے چین سے ملنے والی رسوائی کو چھپانے کے لیے پلوامہ کے طرز کا ایک نیا ڈرامہ کھیل دیا ہے۔ جس خطرناک حملے کا پچھلے کئی روز سے پاکستان کے خفیہ ادارے اور عمران خان ذکر کرتے آ رہے تھے، وہی ڈرامہ مودی سرکار نے ایک دفعہ پھر پلوامہ کے ضلع راجپورہ میں کھیل دیا ہے۔ پاکستان کے کسی میڈیا چینل پر اس خبر کو بریک نہیں کیا گیا، حالانکہ بھارت کی اس گراؤنی سازش کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس پاکستانی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ بھارتی بکاؤ میڈیا نے اس خبر کو پاکستان سے جوڑتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دیکھو ہمارے فوجیوں پر حملہ کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، جس کو بھارتی فوج نے ہی ناکام بنا دیا ہے۔ در حقیقت یہ بھارت کا اپنا ہی کھیل تھا، وہ پچھلے سال کی طرح پلوامہ طرز کا ایک ڈرامہ کھیلنے لگے تھے۔ خبروں کے مطابق موجودہ بارودی مواد پچھلے پلوامہ حملے سے کئی گنا زیادہ تھا، جس کا مطلب ہے اگر یہ بارودی مواد اپنے ٹارگٹ پر پھٹ جاتا تو پھر پلوامہ سے بڑی تباہی ہونی تھی، جس کا سارا ملبہ مودی نے پاکستان پر ڈلوانا تھا، اور پھر وہی ابھی نندن کی طرح ایک اور سٹرائک کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ بھارتی بکاؤ میڈیا کے مطابق ایک ہنڈائی کار میں یہ بارودی مواد پلوامہ کے اندر بھیجا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق بارودی مواد کی مقدار پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ اگر یہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا تو 100 کے قریب لوگ یا بھارتی فوجی اس میں مارے جا سکتے تھے۔ پھر پوری دنیا میں کیسے بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی، لیکن یہ بھارت کی ایک ناکام چال تھی جس میں وہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستانی لیڈرشپ پہلے ہی پوری دنیا میں بھارت کی طرف سے اس طرح کے اقدامات کیے جانے کی پیشگوئی کر چکے ہیں۔ در حقیقت اس وقت بھارت کے اندرونی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پہلی دفعہ بھارت کا اصل اور مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے مودی کی جارحانہ پالیسیوں کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں اس عالمی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے مودی سرکار کی جانب سے اپنائی گئی پالیسیاں بالکل بیکار ہیں۔ مودی سرکار موجودہ پالیسیوں کی مدد سے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نیو یارک ٹائمز نے مودی سرکار کی ناکام پالیسیوں کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ بھارت میں شرح اموات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مودی سرکار اپنے کیے گئے دعووں کے برعکس کام کر رہی ہے۔ بھارت میں 60% کیسز صرف ممبئی، دہلی، احمد آباد، چنئی اور پونے سے ہیں، جبکہ مودی کے آبائی علاقے گجرات میں بھی عالمی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جو مودی سرکار کی ناکام پالیسیوں کا آئینہ دار ہے۔ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے غریب لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مودی سرکار کا بھارت صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے بھارت میں اقلیتوں پر ہوتے ناروا سلوک پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بھارت میں اس وقت عالمی وبا پھیلانے کا ذمہ دار اقلیتوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کو قاتل وبا کے پھیلانے کا سبب قرار دے کر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بھارت کو چین کے ہاتھوں لداخ کے مقام پر جس رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ مودی سرکار کی ناکام پالیسیاں ہی ہیں۔ یوں لگتا ہے امریکہ بہادر مودی چائے والے سے اب خوش نہیں ہے۔ خوش بھی کیسے ہو؟ اربوں ڈالرز کی امداد، سفارتی تعاون، ہر سازش میں مودی کی حمایت کرنے کے باوجود آج امریکہ کا پالتو مودی ہر طرف سے جوتے کھا کر دکھا رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے امریکہ سوچے گا تو صحیح کہ کیا فائدہ مودی سرکار کا، جو نہ تو پاکستان کو ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی چین پر قابو
पा सकता है। एक बात वाज़िह है, अमेरिका बराह रास्त तो इस खित्ते में नहीं कूद सकता। उसने जो कुछ भी करवाना है वो भारत के ज़रिए ही करवाना है। लेकिन आज भारत अमेरिका समेत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारतीय फौज से बुज़दिल और मोदी से बेवकूफ़ इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब मोदी सरकार जितने मर्जी पुलवामा ड्रामे कर ले, चीन ने तो लद्दाख में झंडे गाड़ दिए हैं। अगर उसने नेपाल और पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई पंगा लिया तो यकीनन अब पाकिस्तान, कश्मीर और नेपाल भारतीय इलाकों में जाकर अपने झंडे लगाएंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।